خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناول کہانی میں۔ ایک لفظ عشق ایپیسوڈ 6۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اور پریشانی اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم بھی پارلر چلی جاتی، میرا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا، حاشر نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جس کو متاثر کرنا چاہتی ہوں وہ تو پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور انہیں مزید متاثر کر کے میں اپنی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کی بات سن کر حاشر نے زوردار قہقہا لگایا اور اس کو باہوں میں لے کر اس کے کندھے سے بال ہٹائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید جھک کر کوئی شرارت کرتا، زوردار دروازہ بجا۔ حاشر منت سے دور ہٹا۔ آ گئی آپ کی زلزلہ بہن۔ منت مسکراتے ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہ ہمیشہ سے دروازہ بہت زور سے بجاتی تھی تاکہ اس کی آمد کا سب کو پتہ چل جائے۔ میں آ گئی، سیرت نے کسی معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح باہیں پھیلا کر اپنے آنے کی خوشی منائی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہنا حاشر کو سلام کر کے سیرت کے کمرے میں گھس گئی۔ ہاں سیرت، پرسوں منگنی ہے، ہم کل آخری چکر لگائیں گے بازار کا، ہنا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ایک اور چکر؟ مر گئے یار، سیرت نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ مہندی کی ڈریس کی میچنگ خود سے لینے ہیں تمہیں۔ یار خود سے بھی لینے ہیں اور بازار جانے کا دل بھی نہیں کر رہا، سیرت نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ کل آخری چکر تمہارے خود سے کے نام، ہنا نے ایسے انداز میں کہا کہ سیرت کو لگا کہ ہنا نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ بھابھی بھوک لگی ہے، سیرت کمرے سے باہر نکلتے کسی بچے کی طرح بھابھی کے کندھے سے چپکی۔ ہاں میری گڑیا، 2 منٹ میں کھانا لگاتی ہوں، منت نے اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ آج ایک بار پھر سے ہنا اور سیرت بازار میں تھی۔ سیرت نہ جانے کتنی ہی دیر سے بھوک بھوک کر رہی تھی، جس کا ہنا کو کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں سے ہوٹل بہت دور تھا۔ اس لیے اس کی بھوک بھوک کی گردان کو نظر انداز کر کے وہ اگلی دکان میں گھس گئے۔ یہ ایک جیولری شاپ تھی۔ ہنا کو اپنی بھابھی کے لیے کچھ جیولری لینی تھی۔ دکان میں ہر طرح کی جیولری تھی، لیکن سیرت کی نظر ایک لاکٹ پر آ کر رکی، جس میں بہت خوبصورتی سے ایس لکھا گیا تھا۔ سیرت کو اپنے دل کے بہت قریب لگا، لیکن جب اس نے اس لاکٹ کی قیمت پوچھی تب سیرت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لاکٹ بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یار ہے تو یہ بہت خوبصورت اور مہنگا بھی ہے۔ کوئی بات نہیں یار، ایک لاکٹ نہیں ملے گا تو مر نہیں جاؤں گی، سیرت نے کسی بڑی بوڑھی عورت کی طرح کہا۔ لیکن کاش مل جاتا، پھر منہ بسوڑ کر ویسے ہی بچوں کی طرح بولی۔ ایکسکیوز می میڈم، شاپ کیپر ان کے پاس آیا۔ جی انکل، سیرت اور ہنا دونوں کھڑی ہو گئیں۔ کیا آپ دونوں میں سے کسی نے آج بالیاں خریدی ہیں؟ جی ہاں، میری فرینڈ سیرت نے خریدی ہے، ہنا نے جواب دیا۔ میڈم، آج ہمارے ہاں ایک قرآن دازی تھی، جو یہ بالیاں خریدے گا اسے ہماری طرف سے ایک تحفہ دیا جائے گا۔ کیسا تحفہ؟ سیرت خوشی سے اچھلی، کیونکہ اسے ہمیشہ سے قرآن دازی میں حصہ لینے کا بہت شوق تھا، بلکہ کئی بار قرآن دازی میں اسے حصہ لیا لیکن افسوس کبھی جیت نہیں پائی تھی۔ میڈم، یہ تحفہ آپ کے لیے، یہ وہی لاکٹ تھا جو اسے وہ پسند کر کے آئی تھی اور مہنگا ہونے کی وجہ سے خرید نہیں سکی تھی۔ یا اللہ، آپ نے میری اتنی جلدی سن لی۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ انکل، آپ صرف 16,000 کی بالیوں کے بدلے اتنا مہنگا گفٹ دے رہے ہیں؟ جی بیٹا، قرآن دازی تو قرآن دازی ہے، شاپ کیپر نے بہت پیارا سا جواب دیا۔ تو میں اسے لے لوں؟ لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، آپ کہے آپ لے سکتی ہیں، سیرت نے فوراً اسے لے لیا۔ اب وہ گھر جا کر یہ سب کچھ بھابھی کو بتانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سیرت کو اس دکان کی ایک رسید بھی دی گئی جس پر اعلانیہ طور پر وہ قرآن دازی جیتی تھی۔ ہاں بھائی بتاؤ، کتنے کا تھا تمہارا لاکٹ؟ جیسے ہی ہنا اور سیرت دکان سے باہر نکلی، سالار چلتا ہوا دکان کے پاس آیا۔ کل معراج اور سالار کے کزن کی منگنی تھی، اس لیے وہ تحفے میں کچھ خریدنے کے لیے اس دکان میں آیا تھا۔ تو وہی میٹھی آواز اسے اپنی کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پلٹنا بھول گیا، پلکیں جھپکنا بھول گیا، دل کو دھڑکنا یاد نہ رہا۔ یہ وہی تھی، اس کی محبت، اس کی تلاش، اس کا سکون تھا۔ وہ کسی معمولی سی چیز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ سالار کی ہونے والی بیوی اور معمولی چیزوں کے لیے اتنی پریشان ہو رہی ہے، اور یہ تو صرف ایک ذرا سا لاکٹ تھا۔ اپنی محبت کے لیے ساری دنیا خریدنا چاہتا تھا وہ۔
سالار نے فوراً دکاندار سے بات کی اور وہ لاکٹ اس کے لیے خریدا اور ایک جھوٹی کہانی کے سہارے یہ لاکٹ اس تک پہنچا دیا۔ سیرت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اور یہ وہ پہلی خوشی تھی جو سالار نے اپنی وجہ سے سیرت کے چہرے پر دیکھی تھی۔ سالار جویلری شاپ سے نکل کر ان دونوں کے پیچھے آیا۔ وہ دونوں کسی ہوٹل کے اندر گئیں۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھی تھیں۔ سالار بھی اس کے قریب والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سالار ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ جس لڑکی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے یہاں ملے گی اور اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تھوڑی دیر میں کھانا کھا کر اب وہ پارلر کی طرف جانے والی تھیں۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے ایک آوارہ لڑکا سیرت کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے آگے گیا۔ سیرت اچانک رک کر غصے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جب اس کے پاس سے گزرا تھا۔ کیا ہوا سیرت؟ ہنا نے اسے رکتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ہنا، اس لڑکے نے مجھے ٹچ کیا۔ اس کی اتنی ہمت! ہنا فوراً غصے سے آگے بڑھی مگر سیرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو نہ، دفع کرو اسے، لوگوں کے منہ نہیں لگتے۔ وہ ہنا کا ہاتھ تھام کر زبردستی سے لے جانے لگی۔ سیرت نے ہنا سے تو اس لڑکی کو بچا لیا لیکن سالار سے نہیں بچا پائی۔ وہ ابھی تھوڑی سی آگے گئی تھی کہ پیچھے سے شور کی آواز آنے لگی۔ کوئی اس لڑکی کو برے طریقے سے پیٹ رہا تھا۔ وہ دیکھ سیرت، جس نے بھی تجھے ٹچ کیا تھا اس کا برا حال ہو رہا ہے۔ لگتا ہے اس نے کسی اور کے ساتھ بھی یہ حرکت کی ہے تبھی درگت بن گئی ہے۔ اچھا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میری طرف سے اور مارو۔ سڑک پار کھڑی ہنا جوش سے بولی۔ نہیں ہنا، اس بیچارے کو درد ہو رہا ہوگا۔ اب سیرت کو یہ بات کون سمجھاتا کہ اس طرح کے لڑکے بیچارے نہیں ہوتے۔ یار مجھے تو اس پہ بہت ترس آ رہا ہے، دیکھا نہیں جا رہا، چل یہاں سے چلتے ہیں۔ سیرت نے زبردستی ہنا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ نہیں سیرت، ذرا رک، مجھے اس آدمی کی بینڈ بجتی دیکھنی ہے۔ ہنا نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں چل ہنا، مجھ سے یہ نہیں دیکھا جا رہا، چل یار پلیز۔ کوئی ان کو بول دے کہ اس طرح نہ مارے۔ یار سیرت، تو اپنے ننھے سے دل کے ساتھ کہیں بھی آیا جایا مت کر، اور اگر غلطی سے آتی ہے نا تو اپنا دل مضبوط کر لیا کر۔ سیرت میری جان، یہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی دکھتی ہے، تجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہنا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو خود کو جتنا کمزور سمجھے گی دنیا تجھے اتنا ہی کمزور کر دے گی، اور اگر تو خود مضبوط ہو جائے گی تو تجھے کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا۔ اب چل یہاں سے۔ چلتے چلتے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی جو ابھی اس لڑکی کو پیٹ رہا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہنا کے ساتھ چل دی۔ سالار کھل کر مسکرایا کیونکہ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ اتنی دور سے بھی سیرت نے اسے فوراً محسوس کر لیا۔ تم میری ہو سیرت، بہت جلدی تمہیں پورے حق سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس کے بعد نہ تو کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھ پائے گا اور نہ ہی برے انداز میں کوئی ہاتھ لگائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکا زمین پر پڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے بری طرح خون نکل رہا تھا۔ جب سالار اس کے قریب آیا، اس کے اسی ہاتھ پر اپنا پیر رکھا اور بہت برے طریقے سے اسے کچلا۔ وہ لڑکا درد سے چلا اٹھا اور اس کی چیخیں سالار کو سکون دے رہی تھیں۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سارا بیگم سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں جب سالار کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ سالار انہیں کبھی خود سے مخاطب نہیں کرتا تھا لیکن آج سیرت کے لیے اسے یہ بھی کرنا پڑا جو شاید وہ مر کر بھی نہ کرتا۔ سلمان سے بات کرنے کے لیے سالار نے کبھی بھی تمہید نہ باندھی تھی، اس لیے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کر رہا۔ سارا بیگم خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر سلمان صاحب کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ سالار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کچھ ڈھونڈ کر موبائل ٹیبل پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس لڑکی کا نام سیرت ہے، میڈیکل کالج کے 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ سلمان صاحب نے موبائل اٹھا کر تصویر دیکھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مجھے کوئی لڑکی شادی کے لائق لگے گی تب آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بیٹا، سلمان صاحب کچھ بول رہے تھے کہ سالار بولا۔ بابا مجھے یہ چاہیے۔ آج 17 سال بعد سالار نے ایک بار پھر انہیں بابا کہہ کر پکارا، ورنہ کبھی ڈیڈ، کبھی سلمان صاحب اور کبھی مسٹر سلمان کہہ کر پکارتا تھا۔
بابا میں 2 دن بعد ترکی جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں جب میں واپس آؤں تو یہ صرف میری ہو جائے. سلمان صاحب کچھ نہیں بولے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی ضدی طبیعت سے واقف تھے. ایسا ہوگا نا بابا؟ سالار نے امید بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا. ہاں بیٹا ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. بس کل زاویار کی منگنی ہو جائے پھر ہم ان کے گھر جاتے ہیں. کیا خیال ہے سارا بیگم، چلو گی نا میرے ساتھ؟ انہوں نے موبائل سارا بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. سارا بیگم نے موبائل میں اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بہت ہی معصوم کم عمر سی لڑکی تھی. پھر اس سخت گیر انسان کو دیکھا جس کی مرضی کے خلاف اگر اس کے گندے کپڑے بھی بیڈ سے اٹھا لیے جائیں تو آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے. انہیں بے اختیار اس معصوم بچی پر رحم آیا. سلمان بہت کم عمر نہیں لگتی ہے. بہت دھیمی آواز میں اعتراض کیا. ارے کیا کم عمر، بتا تو رہا ہے میڈیکل کے 3 سال میں ہے. سلمان لیکن پھر بھی یہ لڑکی 18 سال کی نہیں لگتی. انہوں نے پھر سے اعتراض کیا. سالار سیرت کے معاملے میں کوئی بھی اعتراض نہیں چاہتا تھا، اس لیے سارا بیگم کی بات پر موڈ آف ہو گیا. 18 سال کا اچار ڈالنا ہے آپ نے؟ وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سیرت کے معاملے میں سے کوئی بھی دخل اندازی ہرگز پسند نہ تھی. نہیں بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا. تم تو ماشاءاللہ 29 سال کے ہو گئے ہو. اس کی تو چھوٹی سی. سارا بولتے بولتے رک گئی کیونکہ سالار کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں. وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا. بابا مجھے سیرت چاہیے. سارا بیگم کو مکمل اگنور کر کے وہ سلمان صاحب سے مخاطب ہوا. بیٹا، سلمان صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے. بابا مجھے سیرت چاہیے، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں. وہ چلاتے ہوئے بولا اور سامنے آئی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ سلمان ایک بار پھر اپنے بیٹے کی حد درجے بدتمیزی پر اپنی بیگم سارا سے شرمندہ تھے. خدا کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کی تشریف آوری ہو گئی سیرت میڈم. ہنا اپنے شرارے سے الجھتی ہوئی سیرت سے ملی. 101 بار فون کیا اور ہر بار بھابھی نے اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ حاشر بھائی کے ساتھ گھر سے نکل چکی ہے اور کچھ نہیں. یار تو اپنا فون ہی ساتھ لے لیا کر. ہاں بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ اس برتھ ڈے پر مجھے فون لے کر دیں گے. سیرت نے اپنی خوشی ہنا کے ساتھ شیئر کی. او بے وقوفوں کی سردانی، اب تجھے اپنے بھائی سے نہیں اپنے میاں سے پیسے نکلوانے ہیں. وہ کیسے؟ سیرت نے حیرت سے کہا. او ہو بے وقوف لڑکی، نکاح کے بعد وہ تجھے ایک موبائل بھی نہیں دے گا کیا؟ ہنا نے حیرت سے منہ کھولا. مجھے کیا پتا؟ سیرت نے معصومیت سے جواب دیا. کیا پتا نہیں؟ سیرت، نکاح کے بعد سارے ہی ہسبینڈ اپنی وائف کو موبائل دیتے ہیں. میری بات الگ ہے، میرے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہو رہی ہے نا. مجھے اگر نہیں دے گا تو میں اسے زبردستی نکلوا لوں گی. لیکن تیری بات الگ ہے، اسی لیے اسے تجھے گفٹ پہ فون دینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں دیتا ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں دیا تو؟ سیرت نے پھر پوچھا. تو تم میرے والا لے لینا. میں نے تو ویسے بھی نیا لینا ہے، اور ویسے بھی کینیڈا جا کے میں ہنی مون کی پکچرز بھی تجھے سینڈ کروں گی نا. ویسے دلہا بھائی کرتے کیا ہیں؟ سیرت نے پوچھا. کافی امیر ہیں، کوئی دوائیوں کی فیکٹری ہے اس کی. ہنا نے سیرت کو آنکھ مارتے ہوئے بتایا. بیچارے تجھ سے شادی کر کے تو کنگال ہی ہو جائیں گے. ہنا کھل کھلا کر ہنسی. تو یار ہم لڑکیاں ان لڑکوں سے شادی کرتی ہی کیوں ہیں؟ کیوں؟ سیرت نے حیرت سے پوچھا. ان لڑکوں کو کنگال کرنے کے لیے. ہنا نے پھر سے آنکھ ماری جس پہ سیرت بھی کھلکھلا اٹھی. ویسے کیسی لگ رہی ہوں؟ ہنا نے اپنے عکس آئینے میں دیکھا. بالکل پری جیسی. سیرت نے ہنا سے چپکتے ہوئے ہنا کے موبائل سے سیلفی لی. پری تو تم لگ رہی ہو میری جان. ہنا نے سیرت کے لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. یہ تم نے پہن بھی لیا؟ ہاں تو دیکھنے کے لیے لیا تھا کیا؟ سیرت نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے لاکٹ پر انگلی پھیری. بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے. ہنا نے دل سے تعریف کی. تھینک یو، سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا. آیا جب کمرے میں داخل ہوئی تو معراج کو فل تیار ہوتا دیکھ، اور آج وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا. ہو تو اس کا مطلب ہے اگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو آپ اس طرح سے تیار ہو کے جائیں گے؟ آیت تیوری چڑھاتے ہوئے آگے بڑھی. کیوں، میں نے کیا کیا آیت؟ معراج کو کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ آپ اپنی لک دیکھ رہے ہیں؟ آیت نے اس کی تیاری پر
چوٹ کرتے ہوئے کہا، کیوں، کیا ہے اس لک کو؟ معراج کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ معراج، وہ سفید رنگ پر نا مکھیاں بہت آتی ہیں، آیت نے معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آیت نے بہانہ بنایا کیونکہ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ آج بہت ہینڈسم لگ رہا ہے۔ آیت، اس موسم میں مکھیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، معراج نے یاد دلایا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس موسم میں مکھیاں ہوتی ہیں اور کس موسم میں نہیں، جائیں کپڑے چینج کریں۔ کیا مطلب، ابھی سالار آ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو چینج کروں؟ ہاں، کہہ رہی ہوں چینج کریں، آپ بالکل اچھی نہیں لگ رہے۔ آیت کے اندر والی جیلس بیوی جاگ چکی تھی، جو ہرگز اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کو اس لک میں کہیں نہیں بھیجنے والی تھی۔ معراج نے ایک نظر شیشے کی طرف دیکھا، پھر حیرت سے آیت کی طرف دیکھا، پھر وجہ سمجھ کر خود ہی مسکرایا۔ سیریسلی آیت؟ معراج نے آیت کی طرف دیکھا جو نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ سالار کی آمد ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کمرے سے باہر آئی۔ آج تو بہت پیارا لگ رہا ہے تو۔ سالار نے کھلے دل سے معراج کی تعریف کی، جس پر معراج نے آیت کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ آیت نظریں چرا گئی۔ تو بھی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ آئی نو، سالار نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ چل چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ ہاں تو چل، میں اپنا موبائل لے کر آیا۔ معراج کے کہنے پر آیت اس کا موبائل لینے کمرے میں گئی۔ آیت نے اسے موبائل لا کر دیا، جس میں اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا۔ فکر مت کرو بیگم، مکھیوں کے بیچ جا کر بھی تمہارا ہی شوہر رہوں گا، اور اگر کسی مکھی نے زیادہ تنگ کیا نا تو ماتھے پر لکھ دوں گا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ معراج کی بات پر آیت بھی مسکرا دی۔